اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعۃ المبارک کی ہماری نشست ہوتی ہے اور یہ بزم عقیدت ہم سجاتے ہیں اور مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آج بھی ایک خوبصورت سا موضوع لے کر آئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ پسند کریں گے، اور لیکن سب سے پہلے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج کے دن اہتمام کیا کریں درود پاک کا، کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود السلام کا نذرانہ پیش کیا کریں، کیونکہ یہ بھی جس کو یہ توفیق ملتی ہے نا، اس پر بھی ایک انعام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے نا، اسی سے اپنے محبوب کا ذکر کو سنتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ محبت کے ساتھ آپ اہتمام کیا کریں آج کے دن درود پاک کا، اور میں پھر ایک بار درود شریف پڑھتا ہوں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا سے کرائی گئی، اور انہوں نے مجھے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ کی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، جنت کا پانی بہت میٹھا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ہماری خوش نصیبی کہ ایک نبی ہمیں سلام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اتنی عظیم امت ہیں، کیونکہ ہمارے آقا ظاہر اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، اور آخری آپ نبی ہیں۔ اللہ پاک نے بہت بڑا آپ کو مرتبہ، ظاہر حضرت اپنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک جب وہ جاتے تھے کوہ طور پر، تو اللہ پاک ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن میرے نبی کو تو اللہ پاک نے بالکل آمنے سامنے ملاقات ہوئی اور شب معراج کرائی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کو کہنا کہ جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، اور جنت کی زمین بہت اچھی اور زرخیز ہے، اور وہ ہموار زمین ہے، اور اس کی باغبانی یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ جتنی تسبیحات یہ پڑھیں گے نا، تو سمجھے جنت میں آپ جو ہے نا اپنے باغ بناتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں کہوں گا کہ جتنا ہو سکے نا، تو آپ یہ تسبیح پڑھا کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے، اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، بالخصوص اللہ پاک میری والدہ محترمہ کے درجات کو بلند فرمائے، بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے، جتنے بھی ثناخان مصطفیٰ اور جتنے بھی مؤمنین مؤمنات اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اللہ پاک ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج کا میرا خوبصورت پینل میں تعارف کرواتا ہوں ہمارے خوبصورت پینل کا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی او ہمارے اسپانسر جناب مولانا عبدالہادی صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے جناب؟ الحمدللہ۔ اور آج کا جو مولانا صاحب ہمارا جو موضوع ہے نا، وہ ہے نقیب محفل اور اس کی اہمیت، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح 12 ربیع الاول جو گزرا اور ابھی 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ نقیبان محفل کو ہم بلائیں، ان سے ہم گفتگو کریں، کیونکہ محفل کی جو جان ہوتی ہے نا، یہ نقیب محفل ہوتی ہے، لیکن لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے اتنا، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت معروف نعت خواہ بھی ہیں، آپ نعت شریف بھی پڑھتے ہیں، اور بہت اچھے انداز میں آپ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کی آپ کی اور ان کی محبت میں نے خود دیکھی ہے، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی دے۔ جناب محمد ابرار حسین صاحب پہلی بار میرے پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ جناب ابرار صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ طبیعت ٹھیک ہے جناب آپ کی؟ جی پروردگار کا احسان ہے۔ میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام بزم عقیدت میں۔ بہت شکریہ۔ اور میرے ساتھ معروف نقیب محفل، آپ بھی بہت خوبصورت انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں، اور محفل کو بہت اچھے انداز میں لے کے چلتے ہیں، اور آج آپ سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ جناب ابرار سلطان رحمانی صاحب کیسے ہیں؟ نہیں اپنا حبیب سلطان رحمانی صاحب، حبیب بھائی کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، اور بزم عقیدت کیونکہ بہت ایک دیرینہ سیگمنٹ ہے یہ میٹرو ون نیوز کا، آپ نے ثناخانی کی آبیاری کے لیے ماشاءاللہ اس پروگرام کو آغاز کیا۔ مجھ سے پہلے کئی لوگوں نے اس کو ہوسٹ کیا ہے۔ جی ہاں بالکل، جناب رئیس احمد صاحب کیا کرتے تھے، آج میں کر رہا ہوں، کل کوئی اور کرے گا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ دنیا کا واحد چینل میٹرو ون بنا کہ جس نے نقابت کے شعبے کے لیے تھوڑا سا سوچا، اور آج نقابت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کے توسط سے میٹرو ون نیوز کو۔
بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ ایک اور معروف نقیب محفل, آپ بھی بہت اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز میں ہمیں نظر آتے ہیں. جناب محمد علی راؤ صاحب, آپ بھی پہلی بار ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جناب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر ہے. ہاں, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. ابرار بھائی, سب سے پہلے میرا آپ سے سوال, ابرار بھائی کیسے آپ نے اس شعبے کو آپ نے ترجیح دی کہ میں اس شعبے میں جاؤں؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم. بنیادی طور پر میں بھی مبارکباد پیش کروں سب سے پہلے بزم عقیدت کے اس پروگرام میں, اور اس اہم موضوع کو آپ نے آج اجاگر کیا ہے, اور یقیناً وہ گوشے جو ہماری محفل نعت کا حصہ ہیں اور ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک اہم جز کی مانند سمجھے اب جاتے ہیں. یہ اس کی کہہ لیں کہ ایک پوری تقویم ہے, اس کی پوری تاریخ ہے, اور اس کے جو اجرا کا ایک پورا ایک مرحلہ ہے, دور ہے, جو آج ہم نقابت جس کو آپ کہہ رہے ہیں جس انداز ہم تک پہنچا ہے. تو میں جب موضوع کا میں نے سنا تو یقیناً میں ماضی میں چلا گیا, اور جب ماضی میں کیونکہ کافی وقت میرا اس شعبے میں رہا ہے, محفل نعت اور محفل نعت کے انعقاد کے حوالے سے بھی, شرکت کے حوالے سے بھی, اور نقابت کے حوالے سے. آج اس شعبے کو ہم نقابت کہتے ہیں. بنیادی طور پر یہ شروع ہوا اناؤنسمنٹ سے, اناؤنسر ہوا کرتے تھے پہلے, اور وہ اتنا حصہ ان کا ہوا کرتا تھا کہ اسٹیج سیکرٹری بھی کہا کرتے تھے, بس اسٹیج سیکرٹری اس حد تک. اب جب اس شعبے میں جو بڑے سمجھدار سنجیدہ لوگ اس میں داخل ہوئے, اور ایک چیز اور ایڈ کروں کہ محفل نعت کی جو ترقی ہے ہماری, ہمیشہ سے اس میں جو شروعات 80 اور 90 کی دہائی کی بات اگر میں کروں تو ان محافل نعت میں ثناخواہ کے ساتھ ساتھ شعراء بھی شریک ہوا کرتے تھے. تو جو کمی آج شعراء کی نقبہ پورے کر رہے ہیں, اس زمانے میں شعراء اس کا اہتمام کیا کرتے تھے اور نئے اشعار پڑھ کر ان محافل کو زینت بخشتے تھے. تو یہ جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ترقی کرتے کرتے کمپیرنگ کی طرف گیا. نقبہ یا نقابت یہ آگے کی چیز ہے. جو کمپیرنگ ہے, کمپیرنگ نے جب ترقی کی, مزید اس میں جہتیں آئیں, اور میں وہ دور یاد کرتا ہوں 1980 اور 90 کا, جسے شہنشاہ نقابت شہریار قدوسی, ان کا نام لیے بغیر میں آج کی اس تقریب کو میں نامکمل سمجھتا ہوں, جنہوں نے جو توجہات قائم کی اس نقابت میں کہ برمحل بر موقع اشعار کا انتخاب. پھر وہی اگر ہمیں تقابل کریں پہلے اور آج کے دور میں, آج کا نقیب محفل بھی شعر پڑھ رہا ہے, لیکن وہ برملا نہیں ہے اور وہ فی البدی نہیں ہے. تو یہ وہ نقبہ ہمارے تھے جو ان میں سے ایک نام ہے کہ بہت کوشش میں کروں گا نام نہ لوں اگر مجھے گفتگو کا زیادہ موقع ملا, کیونکہ پھر کچھ تنقید کی طرف بات بھی جائے گی. تو کیونکہ وہ طریقہ ایک سلیقہ ہے نقابت کا جس میں اشعار کا انتخاب بڑے بطانت کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور ہم نے ان کو دیکھا کہ محفل کو جس خوبصورتی کے ساتھ لے کے چلنا, کیونکہ آپ نے ایسا فرمایا کہ نظم و نسق ضبط پروگرام کا ایک حصہ ہے, اور وہ جو اس کا کام ہے وہ نقبہ کرتے ہیں کہ پروگرام کی کس وقت کیا ضرورت ہے وہ نقیبان محفل سمجھتے ہیں. اگر وہ سمجھدار نقیب جیسے ہمارے فاضل موجود ہیں, اور میں متاثر کچھ نقبہ سے متاثر بھی ہوں کہ ان کی ماشاءاللہ سے جو فہم و فراست ہے نقابت میں, ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. صرف بلند خوانی ہی نقابت کا حصہ نہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں جو اس وقت کا حال چل رہا ہے کہ وہ صرف اشعار کی بھرمار اور بلند خوانی اور ایک شور کے علاوہ نقابت اب سے آگے بات نہیں رہ گئی. میرے فاضل نقیب محفل حبیب سلطانی صاحب, ان کو اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ نوجوان یہ نقابت کے علمبردار ہیں جو مجھ سے نعتیہ کتب کی درخواست کرتے ہیں کہ ابرار بھی مجھے کوئی کتابیں مل جائیں گی نعت کی. آج کوئی نقیب محفل کسی نعتی کتاب کی کوئی اشعار کے نئے انتخاب کے لیے کوئی کتاب کو درکار کرتا ہے, کوئی نئی فرمائش کرتا ہے کہ میں اپنے نعت کے اشعار اپنے نقابت میں جو نئے اشعار پڑھے جائیں. تو مطالعہ اس کے لیے ضروری ہے. پھر بنیادی قرآن و حدیث کی, کیونکہ جیسے آج کل فی زمانہ جو آداب نعت کی بات کی جا رہی ہے, تو یہ نقیبان محفل ہیں جو محفل کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کسی بھی نعت خواں کے سقم کو, اس کی کمزوری کو اشعار میں ہو چاہے خطبہ کے ان کے خطابت میں ہو, وہ نشاندہی کر سکتے ہیں. تو ان کا مطالعہ اتنا ضروری ہے, اتنا اہم ہے کہ اس پروگرام کی ترتیب اور اس پروگرام کی کامیابی کا مکمل سہرا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ابرار بھائی مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ دیکھیں آپ ایک محفل کو چلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک محفل کرانے والا آپ سے کہتا ہے کہ جناب ہمیں 1.5 گھنٹے میں محفل کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو ایک قاری کو بلانا ہے, قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں, اس کے بعد نعت خواں حضرات آتے ہیں اور نعت خوانی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں محفلوں میں, ظاہر ہے میں بھی ایک محفلوں سے وابستہ ہوں, تو وہ جو نظامت کرنے والا ہوتا ہے, جو کمپیئر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں یار آپ شارٹ اور لوگوں کو بلاؤ, نعت خوانوں کو بلاؤ
اور بالکل مختصر کر کے آپ چلاؤ. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن میں نے اس ماحول میں ایک چیز اور بھی دیکھی، میرے فاضل نقیبان محفل ایگری کریں کہ الحمدللہ اللہ نے انہیں وقار، وہ مقبولیت عطا کی ہے کہ جیسے آپ تو فرما رہے ہیں کہ اس انداز میں ان کو مواقع دیے جائیں، لیکن کچھ ایسے مراتب کے بھی نقیبان محفل ہیں، وہ آتے ہیں تو اپنا حصہ پڑھ کے چلے آتے ہیں. محفل کہاں ہے، کہاں شروع کرنی، کہاں ختم ہو رہی، ان کا کوئی اس سے غرض نہیں ہوتا. وہ نعت خواں کا بھی حصہ لے جاتے ہیں، وہ مقرر کا بھی حصہ لے جاتے ہیں، اور آخر میں سلام دعا کر کے وہ چلے جاتے ہیں. محفل وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے. تو یہ بھی میں نے دیکھا آج کے ماحول میں کہ اللہ نے اگر آپ کو مقام دیا تو کچھ محفل کی پوری نظم کو آپ لے کے چلیں. بابا تو اس بات کو آپ کیا کہیں؟ تلاوت سے لے کے سلام تک. ہاں، تو وہ اس کو صرف اپنی نقابت سے مطلب ہوتا ہے. اگر 1.5 گھنٹے کی محفل ہے تو پونا گھنٹہ اس نے پڑھا ہے اور وہ رخصت. نہیں، پہلے تو ہم دیکھتے تھے نا کہ ایک نقیب ہی شروع سے لے کے آخر تک ہوتا تھا، لیکن اب تو وہ ایک نقیب ایک محفل کر رہا ہے، دوسری محفل کر رہا ہے. میں کر رہا ہوں، مجھے کیونکہ موقع آپ نے پہلے دے ہی دیا تو میں اس دور کا آدمی ہوں. ڈاکٹر شہزاد احمد میرے استاد، میں کیونکہ نعت خوانی سے وابستہ ہوں، ہمیشہ شروع سے میں نقابت کی ذوق رکھتا ہوں ہمیشہ. تو مجھے میرے استاد نے مجھے کہا میاں ایک کشتی پہ سوار ہو جاؤ، یا تو آپ نعت خوانی میں رہیں یا نقابت میں رہیں. میں اس دن سے میں نے نقابت چھوڑ دی. اب جہاں جو مجھے پرانے جانتے ہیں وہ نقابت کے لیے میرا نام زبردستی ڈالتے ہیں، ورنہ میں صرف اور صرف نعت خواں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شعبے کو لے کے میں اگر صحیح طور پہ چل سکتا ہوں تو یہ کافی ہے. میں زبردستی اگر اس میں رہوں اور پھر ان نوجوان یا آنے والے جو خاص توجہات اس میں رکھتے ہیں ان کا حصہ نہ میں لوں، تو یہ ایک بہت ضروری ہے کہ جو سنجیدگی چاہیے اس شعبے میں، ہاں وہ ہمیں درکار ہے. ماشاءاللہ. جناب حبیب سلطانی صاحب، حبیب سلطانی صاحب ایک رات میں کتنی محفل پڑھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا کرم ہے. اور اگر آپ اس حوالے سے بولیں گے تو یہ حادثہ میری زندگی میں سب سے زیادہ ہوا ہوگا کہ ایک رات میں ایک سے زیادہ تار کو نیچے کر لیں، ایک سے زیادہ محفلیں پڑھنے کا اعزاز مجھے حاصل ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ابرار بھائی نے جو گفتگو کی، ایک نقیب محفل کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید قاری کو بٹھانے سے لے کر صلاۃ و سلام سے قبل نقیب محفل کا کام ہمیشہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. اور فی زمانہ ہوتا ہے یہ، ابرار بھائی کی آخری بات کو میں اون کروں گا کہ ایک نقیب محفل آتا ہے، اس کا کام محفل چلانے سے نہیں ہوتا، وہ نقابت کے شعبے پر بیٹھ کر ایک آرٹ انڈسٹری کے ایک سمجھ لیجئے کہ ایک انڈسٹری کا آرٹسٹ بن کر اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے خود اپنے سیلف میں. اور اس سیلف کے اندر وہ صاحب خانہ کے چہرے کو نہیں دیکھتا، وہ ثنا خانوں کی مصروفیت کو نہیں دیکھتا. اچھا، دل میں اشتیاق یہ ہے کہ جو عصر حاضر کے مصروف ثنا خواں ہیں ان کے ساتھ مجھے لاتعداد محفلیں ملیں، لیکن ان سب کے وقت کو قتل کر کر، ان سب کے وقت کا خون نکال کر اپنی عقیدت میں بحیثیت آرٹسٹ پیش کر کے وہ نکل جاتے ہیں. محفل کے ماحول سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک نقیب محفل کی جو ذمہ داری بنتی ہے، آپ ایک نہیں 5 محفلیں پڑھیں، لیکن ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ کا جتنا کام ہے نا، نقیب محفل کا کام ہے دراصل شہزاد میں بیریئر کا جتنا سفر بحیثیت نقیب. آپ ہمارے بھائی ٹیلی ویژن ہوسٹ بھائی ذوالفقار علی حسینی، ایک نقیب کے ساتھ جتنا سفر میں نے آپ کے ساتھ کیا شاید کسی دوسرے نقیب نے کیا. اور جتنی زیادہ محفلیں میں آپ کے سامنے، میری پوری زندگی کھلی کتاب ہے، کبھی بھی ابرار بھائی ایسا نہیں ہوا کہ ایک نعت خواں ایک نقیب. شہزاد بھائی نے مجھے سینکڑوں محفلیں پڑھوائی ہیں، صاحب خانہ خوشی سے بلاتے ہیں. اس کی وجہ 2 نعت خواں ایک نقیب کہیں نہیں بنتا. صاحب خانہ چاہے تو اس پورے شعبے کو سائٹ پر کر دیں، اس کو اومٹ کر سکتے ہیں، اس کو وہ ایک طریقے سے نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن نہیں. وجہ یہ نقیب محفل کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جن ثنا خانوں کے پینل میں آج میں بیٹھا ہوں ان ثنا خانوں کی مصروفیت کیا ہے سب سے پہلے، اور پھر ان کا روٹ کیا بن رہا ہے، پھر محفل کے ماحول میں پھر وہ سیکنڈ پر ہے. پھر سیکنڈ ون یہ کہ نقیب محفل کا سب سے پہلا کام یہ کہ وہ فی البدیہہ اشعار پڑھے، تاکہ جو پڑھ کے گئے ہیں انہوں نے جو ماحول قائم کیے، جو سوز و گداز کی کیفیت محفل میں قائم کی ہے، جو محفل کے اندر سرور پیدا کیا ہے، وہ سرور کبھی بھی زائل نہ ہو. وہ سرور بلکہ بڑے ایسے اشعار کا انتخاب کیا جائے کہ لوگ اسی ماحول میں اسی کیفیت میں رہیں. اب حاضری مدینہ کے حوالے سے ایک ثنا خان نے بڑا اچھا کلام پیش کیا اور وہ بیچارہ اپنی حاضری پوری کر کے چلا گیا. نقیب محفل آئے اور انہوں نے اچانک سے مولا علی کی کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرنا شروع کر دی. مولا علی کا ذکر افضل ذکر ہے، کرنا عبادت ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ماحول کیا چل رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے، وہ بالکل وہی آدمی نا ٹیسٹ بریکر سمجھتے ہیں نا، کسی بھی ذائقے کو ختم کرنے کے لیے جس طرح ڈنر میں کولڈ ڈرنک کا اہتمام کیا جاتا ہے. مثال دے رہا ہوں، میری بات کو میرے ناظرین نہ پکڑیں. میں تو نقیب محفل کا کام ہے اس ٹیسٹ کو برقرار رکھے، اس ذوق کو برقرار ایک روپ ہوتا ہے نا نقیب محفل کا، ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے وہ نعت خوانوں کو ٹائم دیتا ہے کہ بھائی اتنے ٹائم آپ کو پڑھنا ہے،
اسلام شریعہ قدوسی صاحب کو دیکھتے تھے، نقیب وہ کہتے تھے 3 منٹ پڑھنی ہے، وہ نعت خوان جو ہے نا 3 منٹ سے اوپر کا ٹائم لامحدود. اصل میں سید آصف مظہر حسین آپ دیکھیے نا، میں سید آصف مظہر حسین قادری تو صاحب، آپ کا حبیب بھائی مجھے بتائیں کتنا دبدبا ہوتا ہے اسٹیج اللہ کا شکر ہے میرا دبدبا تو سارا زمانہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ وقار نعت عطا خوان کیا. سنتے ہیں آپ کی؟ کیوں نہیں سنیں گے؟ میں میں نعت آپ خوانوں کہتے کی ہیں کہ سنتا بھائی ہوں، آپ نے 2 کلام میں نعت خوانوں کی سنتا ہوں. مجھے اگر مجھے احساس اس بات کا ہمیشہ رہتا ہے، آپ کبھی پوچھیے گا، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن نعت خوانی کی سنتے ہیں تو پھر نعت خوان تو نہیں دیکھیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیپینڈڈ اپون سچویشن ان سینیریو. پھر تو بہت زیادہ فرمائشیں آتی ہوں گی پھر. نہیں فرمائشیں آنے کی بات نہیں ہے. مجھے پتا کہ ابرار بھائی نے کہاں جانا ہے، مجھے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ محمود بھائی نے کہاں جانا ہے، زہیب بھائی نے کہاں جانا ہے، خاور بھائی نے کہاں جانا ہے، یا فیصل حسن نقشبندی بیٹھے انہوں نے اچھا کہاں حبیب جانا بھائی ہے. ہم بات کو کنٹینیو کریں گے، چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. بالکل وقفہ لیں. ہمارے دیکھنے والوں سے میں کہوں گا آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اچھا میں آپ سے یہ بھی احتجاج بھی میں ریکارڈ کراؤں گا کہ آپ لاہور میں دیکھیں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں بہت ان کے ساتھ جو ہے نا ظلم و جبر ہو رہا ہے، کیونکہ احتجاج کرنا تو ہر مسلمان کا حق ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک اچھے کام کے لیے. ذرا فلسطین ہمارے مسلمان ہیں جو وہاں پر ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اس کے خلاف احتجاج کریں گے نا، اور کیا کریں گے. بلکہ ہمارے کراچی میں، ہمارے سندھ میں آپ دیکھیں ہمارے گورنر صاحب نے باقاعدہ گھنٹی لگائی ہوئی ہے. اگر کسی کو بھی کوئی اعتراض ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ جو ہے نا گھنٹی بجائے. لیکن یہ پنجاب حکومت، میں کہوں گا کہ اللہ پاک ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور وہ اپنے لوگوں سے محبت کرے، پیار کرے. اور میں بھرپور احتجاج کرتا ہوں لاہور والے معاملے کے اوپر، اور اللہ پاک جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہیں اللہ پاک ان پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے. اس کے اوپر جناب مولانا عبدالہادی صاحب چھوٹا سا میسج دیں. احتجاج کرنا ہمارا حق ہے یا نہیں ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب برائی دیکھو تو اس کو منع کرو، روکو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا درجہ تو یہ ہاتھ سے روکو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے روکو، تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں برا مانو. انسان فطرتاً جو ہے نا ایک آزاد پیدا ہوا ہے، آزاد پیدا ہوا ہے. اب جب اس کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں یا اس کے کسی جز کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں تو پھر یہ نوبت آتی ہے احتجاج کرنے کی. تو احتجاج کرنا ہر ملک کے آئین، ہمارے بھی ملک کے آئین کے اندر اجازت ہے، پرامن احتجاج ہو اور آپ پہ مطالبات پیش کیے جائیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو حکمران بیٹھے ہوتے ہیں یا اس اداروں کے نااہل افسران بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس احتجاج کو غلط رخ دے دیتے ہیں. جان بوجھ کر احتجاج کا جو پرامن احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، پرامن مطالبات کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان کو خود اشتعال دلایا جاتا ہے، ان کے راستے روکے جاتے ہیں، کنٹینر رکھے جاتے ہیں. جبکہ اگر ان کو راستہ دیا جائے، سابقہ حکومت میں ہم نے دیکھا کہ 3 سال 4 سال 3.5 سال کی حکومت میں 10 ملین مارچ ہوئے اپوزیشن کی طرف سے، اور مختلف احتجاج ہوئے، لیکن ہمیشہ حکومت نے راستے دیے. اور دنیا میں ابھی پچھلے اتوار کو، اس گزشتہ ہفتے میں آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے احتجاج ہوئے کہ جو ہمارے تصور سے باہر ہیں پاکستان کے، یعنی یورپ کے اندر فلسطین کے معاملے میں، جبکہ وہ غیر سینیٹر مشتاق صاحب کا بیان ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں جو احتجاج کیے میرے لیے جو چھوڑا. مشتاق صاحب ہمارے، میں جو رہا ہوا ہوں، مجھے رہائی پاکستان کی حکومت یا احتجاج کی وجہ سے نہیں ہوا، جو یورپ میں احتجاج ہوا اس کے بدلے میں مجھے چھوڑا گیا اور دوسرے قیدیوں کو چھوڑا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے ہاں ایک بلا وجہ پرامن احتجاج کرنے والوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے. اب کل سے پرسوں سے کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، جیسے کوئی طوفان آ رہا ہے، کوئی جنگ کے لیے کوئی آ رہے ہیں، وہ پرامن احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، فلسطین کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے. اور ان کا ایک وہ ہے کہ ان کا آئینی حق ہے، اور پاکستان اسلام بھی دیتا ہے اور پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے. دیکھیں وہ احتجاج کس لیے، وہ آٹے کے لیے نہیں گئے، وہ پانی کے لیے نہیں گئے، بجلی کے لیے نہیں گئے، گیس کے لیے نہیں گئے، وہ صرف فلسطین پہ جو ظلم و جبر ہو رہا ہے. جی ہاں، فلسطین میں جو مسلسل نسل کشی ہو رہی ہے اس کے لیے گئے ہیں. اور پھر ایک امن معاہدہ طے پا گیا ہے. وہ اس لیے آئے ہیں کہ اگر امن معاہدہ
پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو تب بھی کوئی وہ نہیں ہے. اگر نہیں ہوتا تو ہم اس کے لیے یہاں احتجاج کے لیے آ رہے ہیں. تو اس طرح کے احتجاج کو خصوصاً پاکستان کے اندر تو حکمران اور مقامی جو ذمہ داران ہیں وہ ان کا استقبال کریں, ان کو ریلیف دیں, ان کے لیے پانی رکھیں, ان کے لیے راستے کھولیں, ان کا استقبال کریں. چاہے جائے کہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں, ان کے لیے وہ کیا جائے. تو میرا حکمرانوں سے بھی مطالبہ ہے, افسران سے بھی مطالبہ ہے کہ جو بھی احتجاج کے لیے آ رہے ہیں, خصوصاً ابھی تحریک لبیک والے جو احتجاج کے لیے آ رہے ہیں, ان کے احتجاج کو پرامن رہنے دیا جائے اور ان کے مطالبات کو مانا جائے اور ان کے مطالبات کو دیکھا جائے کہ آیا کہ یہ کوئی پاکستان کی کسی وزیر اعظم کے خلاف یا کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف تو احتجاج نہیں ہو رہا. یہ اپنے مسلمانوں کے قبلہ اول کے تحفظ کے لیے جو لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, اپنے بچے قربان کر رہے ہیں, اپنا مال اسباب اپنے گھر قربان کر دیے, ان کے حق میں یہ احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ان کے ساتھ پرامن طریقے کے ساتھ پیش آیا جائے اور ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے اور ان کو طریقے کے ساتھ ہینڈل کیا جائے. بہت اچھا میسج دیا جناب مولانا صاحب آپ نے. جناب محمد علی راؤ صاحب, محمد علی راؤ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب محفل کا انعقاد ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ کے پاس تو مائک ہوتا ہے نا, اور جتنا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے وہ اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا, بالکل ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کو کیا میسج آپ دیتے ہیں محفل میں جانے کا؟ کیا کسی محفل میں جا رہے ہیں تو آپ کوئی کانٹینٹ ہوتا ہے کہ یار آج مجھے لوگوں کو یہ میسج دینا ہے؟ سب سے پہلے مبارکباد آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو کہ عقیدت سے لبریز اس بزم کو ماشاءاللہ سجایا آپ نے, بزم عقیدت کے فن سے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اور جس طرح حبیب بھائی فرما رہے تھے, ابرار بھائی فرما رہے تھے کہ یہ وہ آپ نے اس طرح سٹیپ لیا, میں سمجھتا ہوں شاید کسی چینل نے سٹیپ لیا. میٹرو کو مبارکباد, آپ کو مبارکباد. آپ نے نقبہ کے لیے کچھ سوچا, جب کچھ ہے تو وہ انشاءاللہ آگے جا کے بہت اہم شعبہ ہے, بہت اہم شعبہ. اب آتے ہیں آپ کے جواب کی طرف. بیسیکلی کانٹینٹ ہونا چاہیے, اور سب سے پہلے جو ابرار بھائی فرما رہے تھے کہ ایک نقیب کو مطالعہ کرنا چاہیے, بغیر مطالعے کے نقیب کو ہونا نہیں چاہیے. اور ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا, شاید نقبہ برا مان جائے تو معذرت میں لائیو چاہوں گا, کہ سرکار کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں حضور کی ثنا ہوتی ہے حضور تشریف لاتے ہیں. اتنی بڑی بات ماشاءاللہ, عقیدے کی بات کر رہے ہیں, اور منہ میں ماوا گٹکا ہے. نقبہ بہت سارے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ہم سب کو. تو وہ سرکار کی ثنا خوانی کس منہ سے کر رہے ہیں اور کیا سوچ کر رہے ہیں؟ نہ ہی کانٹینٹ اور نہ ہی کوئی ادب, نہ آداب. کیوں ادب کرینہ پہلا ہے, یقیناً سب سے پہلا کرینہ ہے, اور وہ ادب نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کانٹینٹ تو بہت دور کی بات ہے, اس کو محفل میں جانا ہی نہیں چاہیے. بات کڑک ہے, اسٹرکٹلی ہے, لیکن حقیقت ریالٹی ہے. علماء کرام بہت توجہ دلواتے ہیں, علامہ صاحب تشریف فرمائیں, بہت توجہ دلواتے ہیں کہ ادب کریں, آداب کے ساتھ کریں. اور اگر آپ جا رہے ہیں, بہت اچھے انداز سے ہمیں سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنی چاہیے, کانٹینٹ ہونا چاہیے, اور لوگوں کو یہ میسج دینا چاہیے کہ نقابت کی ایک جو فیلڈ ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ بس وہ آپ انتظامیہ کا محفل کروا رہی ہے تو بس وہ مختصر آپ رکھیں, 2 منٹ لے لیں. یا تو آپ نقیب محفل نہ پوسٹر میں ایڈ کریں, بلکہ اناؤنسر ایڈ کریں. اناؤنسر الگ شعبہ ہے, نقبہ نقیب محفل الگ شعبہ ہے. تو آپ ایڈ ہی نہ کریں, آپ اناؤنسر رکھیں, جسٹ اناؤنس کیا جائے نعت خواں کا نام اور اس کو آگے پیش کر دیا جائے. اگر آپ نے نقیب بلایا ہے تو اتنا تو اس کا بیچارے کا حق ہے, اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ یا تلاوت سے اگر اینڈ تک موجود ہے, اتنا تو حق دیں اس کو کہ 2 اشعار پیش کرے. ٹھیک ہے, لیکن اب بات وہی ہے کہ اس کو نقیب کو اس قابل بنانا پڑے گا, ایجوکیٹڈ اتنا ہونا پڑے گا کہ آپ حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہیں تو وہ ادب آداب کے ساتھ, کانٹینٹ کے ساتھ آپ پیش کریں ڈائریکٹلی. اب جس طرح آپ نے فرمایا حبیب بھائی نے, بالکل صحیح ہے کہ بات ہو رہی مدینہ کی حاضری کے حوالے سے. اب مدینہ کی حاضری کے بعد مدینہ کی ایک تڑپ جستجو لیے لوگ سن رہے ہیں, سامعین سماعت کر رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ محفل میں ٹیلی ویژن پہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہزاروں, ہمیں نہیں پتا کون کون سن رہا ہے, کیا کیفیت ہے. اب کیفیت مدینہ پاک کی ہے, ہم کوئی اور ذکر چاہے وہ کسی بھی ہستی کا ذکر کریں گے تو یقیناً وہ میچ نہیں ہوگا. یہ کانٹینٹ میچ نہیں, تو کانٹینٹ ترتیب ہونی چاہیے. تلاوت ہو گئی, حمد ہو گئی, اس کے بعد نعت شریف ہو گئی. اس ترتیب کے قیام کے لیے نقیب کو بٹھایا جاتا ہے. نقیب کا بیسک کام ہی یہی ہے, معذرت بات کاٹ رہا ہوں, نقیب کا بیسک کام ہی یہی ہے کہ وہ اس ترتیب کو برقرار رکھے. تو میں تو نہیں دیکھتا ابھی جو بھی نعت خواں آتا ہے تو ظاہر نعت شریف پڑھتا ہے, اس کے بعد منقبت پڑھتا ہے, اس کے بعد پھر جو دوسرا نعت خواں آتا ہے وہ نعت شریف پڑھتا ہے. یہ ہم پہلے نہیں دیکھتے تھے.
بہت پہلے جب شہریار قدوسی صاحب تھے، اب اچھے نقیب تھے، اس ٹائم پہ یہ نہیں ہوتا تھا، یہ منقبت وغیرہ آخری میں ہوتی تھی. آپ جیسے مستعار لیا ایک آدھا منٹ، میں بھی آدھا منٹ مستعار لوں گا کہ جو کریکٹر ہے، جو کردار ہے، آپ نے جو مثال دی ذوالفقار الحسینی کی، پھر میں ایک مجھے ایک بات یاد ہے کہ ہمارے معزز بزرگ بشیر چشتی صاحب، وہ ذوالفقار الحسینی کے ساتھ کسی محفل کے لیے جانا تھا ان کو، تو گھر پہ ان کے آئے تو وہ ذوالفقار الحسینی گاڑی بیٹھ کے پھر دوبارہ اندر گئے، تو وہ پھر آ گئے 2 منٹ کے بعد، کہہ رہے بیٹے آپ تو آگے پھر کیوں گھر گئے؟ کہہ رہے بشیر بھائی اصل میں وضو کرنا رہ گیا تھا، میں وضو کر کے پھر آ گیا. یہ بتائیے آج کو ناک کا اہتمام کر رہا ہے. ابرار بھائی دیکھیں، میں ذوالفقار بھائی کے ساتھ 18 سال رہا، 18 سال ذوالفقار بھائی کے ساتھ رہا. میں نے ذوالفقار بھائی کو کبھی بغیر وضو اور کبھی بغیر ٹوپی نعت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ادب معاملہ وہیں آ جاتا ہے. بغیر ٹوپی کے بھی نعت نہیں پڑھتے تھے. اگر ہم گاڑی میں کہیں سفر کر رہے ہیں نا، کہیں سے آ رہے ہیں، تو میں کہہ دوں بھائی نعت شریف پڑھیں، ٹوپی نکال لے، ٹوپی پہن کے اس کے بعد نعت شریف. وہ ٹوپی اپنے پاس. ادب جو ہے سب سے پہلا قرینہ محبت کے اصول ہوگا جو آپ نے فرمایا. ابرار بھائی اس کا مجھے بتائیں نا کہ یہ جو ترتیب جو ہوتی ہے، حمد ہو گئی، اس کے بعد نعت شریف ہو گئی، لیکن پھر جو نعت خواں آتے ہیں پھر وہ سارے منقبت شروع کرتے ہیں. بابا فرید کی سٹارٹ ہوتی ہیں، پھر لال شہباز قلندر کی ہوتی ہیں، پھر جو دوسرا نعت خواں آتا ہے پھر وہ دوبارہ نعت شریف پڑھتا ہے، وہ پھر اپنی منقبت پڑھتا ہے. سب ہے، ہو سکتا ہے. دیکھیے نعت اور محفل نعت ہمیشہ خواص کا کام رہی ہے، یہ خانقاہوں کی میراث ہے، یہ عوام کا کام کبھی نہیں رہی. کیا بات ہے، جب یہ شعبہ عوام میں گیا تو اس میں وہ چیزیں داخل ہو گئیں جو اس کی مصداق نہیں رہی. اب وہ جو سمجھداری ہے خانقاہوں میں، کبھی ہم نے کبھی دیکھیں کہ منقبت کے بعد پھر نعت ہوگی. اگر آج کسی محفل میں آج وہ کہہ دیا کوئی کمپلیٹ کہ بھائی اب منقبت آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے ابھی پہلے نعت پڑھنی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہے گا بھائی کیوں نہیں پڑھ سکتا میں، وہاں پہ کانفلکٹ آ جاتا ہے. متعدد بار ہندوستان کا سفر الحمدللہ خود کی کر کے آیا تو پھر وہ کہتا ہے مجھے اہل خانہ نے فرمائش کی. جی بالکل. نہیں میں آپ کو بتاؤں، متعدد باروں الحمدللہ خانوادہ اعلیٰ حضرت سے میرا بڑا گہرا تعلق. والدہ میری مطلب بچپن سے نعت خواں، ایک بہترین ثناخوان یار بھائی کیو ٹی وی الحمدللہ سب جانتے ہیں کہ میری جو والدہ ہیں بہترین نعت خواں ہندوستان سے، مطلب شادی سے پہلے والدہ امی یہ بات اکثر ڈسکس کرتی ہیں کہ ہم چونکہ بریلوی الحمدللہ ہمارا ٹیگ ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو شعبہ نعت کو ایک نئی جہت دی اور ایک فروغ ملا، فروغ نعت شعبہ نعت کو اعلیٰ حضرت کی ذات سے. تو آج بھی بریلی شریف کے اندر متعدد مقامات پر جو محفل ہوتی ہیں، صلاۃ السلام کے بعد منقبت پیش کی جاتی ہے، کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام، یہ بھی ایک سلام ہے لیکن ویسے نعت ہے. لیکن یہاں مسئلہ وہی بات کہ جب بات عوام میں آ جاتی ہے تو پھر اس بات کا نہ معیار رہتا ہے نہ شعبے کا معیار برقرار رہتا ہے. اور پھر سب سے بڑا ڈفرنس، میں بہت سارے درد لیے بیٹھا ہوں، گو کہ میں اپنے پیک ٹائم میں ہوں اس وقت نقابت میں الحمدللہ، میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن یہ درد میں لے کر بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے، آپ اپنے شوق کے لیے، آپ اپنے ذوق کے لیے کسی شخص کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے زبردستی کسی شخصیت کو نقیب نہ بنائیں. جس کا کام ہوتا ہے اسی کو ساجتا. آپ اس شعبے کو ختم کر دیں. راؤن نے بہت اچھی بات کری، آپ اس شعبے کو ختم کر دیں، نہ رکھیں. ایک نعت خواں دوسرے نعت خواں کا نام لے سکتا ہے. اگر آپ نے نام ہی کہلوانا ہے، اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، اردو زبان آپ بولنے والے، اردو میں آپ نے نام لینا، آپ خود بھی بیٹھے ہیں صاحب خانہ. لیکن اگر نقیب کو رکھ رہے ہیں، آپ نہیں بولیں. نقیب کا فرض ہے کہ وہ ٹائم لمیٹڈ لے. اگر 2 گھنٹے کی محفل ہے، 15-20 منٹ نقیب کے بہت ہیں. دوسرا نام ابھی ان کا لیا گیا سید عاصم مظہر حسین، برجستہ طبیعت آدمی. عاصم مظہر صاحب کبھی محفل نعت میں وہ زیر بار نہیں ہوئے، اور کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ نظامت ہے یا نقابت ہے اس کی جو ہے وہ محفل میں تسلسل قائم کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے. اتنے زوردار نقیب، آپ نے دبدبے کی بات کری، نقیب کا دبدبہ اگر کسی نقیب میں میں نے دیکھا، اور شاہد اس وقت کے عصر حاضر کے اولین ثناخواں ڈرتے تھے کہ عاصم مظہر اسٹیج پر ہے، اب ہم 15 منٹ لیٹ جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے. اور یہ طبیعت مجھ میں آئی الحمدللہ ثم الحمدللہ. گو کہ میں اسٹیج پر کسی سے بدتمیزی نہیں کرتا، کیونکہ جس نے حضور کی ثناخوانی سے یا کسی ثناخواں سے ذرا سے بھی نوک جھوک کرنے کی کوشش کی، آپ کرتے ہیں کیا؟ بدتمیزی کرتے ہیں؟ نہیں، میں ویسے بہت برجستہ طبیعت آدمی ہوں نا. ایک ہوتا ہے اسٹریٹ فارورڈ، ایک ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈنری اسٹریٹ فارورڈ. تو آپ کو پتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ بہت نوعمری سے مجھے جانتے ہیں. آدمی کو ہمیں، کیونکہ ایک وقت میں ایک شخص سب کو مطمئن نہیں کر سکتا، اور یہ 2 دھاری تلواریں نقابت کو شعبہ نہیں ہے. مفتی زاہد اسلم صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا بزم عقیدت میں. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. آج یہ نقیب محفل تشریف فرمائیں، اور ظاہر ہے آپ بھی محفلوں میں جاتے ہوں گے نا، تو آپ کو اناؤنس بھی کرتے ہوں گے یہ نقیب محفل. تو یہ کس طرح آپ ان کو پاتے ہیں نقیب محفل کو؟ آپ یہ بتائیں. دیکھیں، یہ بہت اہم ترین فریضہ ہے. مجھے تو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی نقیب حضرات ہوں، بڑے بڑے القابات لیں
اور بڑا جو ہے نا پروٹوکول دیں، تو بس یہ ہے کہ آقا کے غلام ہیں، فقیر بن کے آتے ہیں، تو خالی نام ہی اگر لے لیں تو ان کی مہربانی ہے. باقی یہ ہے لیکن بڑی عزتوں سے بلاتے ہی ہیں. الحمدللہ بلاتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں. بس پوری محفل کے اندر سب سے مین کردار واقعی نقیب محفل کا ہوتا ہے، اور جو میزبان لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ ان کو ہی زیادہ مطلب نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ واہ 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 واہ، تو نہیں کرنا چاہیے، دل کی کیونکہ بات تلاوت سے لے کر ابتدا سے لے کر انتہا تک انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے. بیٹھنا. لیکن جس ٹاپک کا انتخاب کیا گیا اسی موضوع پر اگر رہیں تو زیادہ بہتری ہے، کیونکہ آپ نے ایک محفل کا نام لے لیا، ایک موضوع دے دیا، تو جو خطیب صاحب ہیں وہ بھی اسی موضوع پر بات کریں. اور جو نعت خواں حضرات ہیں نا، نعت خواں میرے نظر کے مطابق تو کامیاب اور منجا ہوا وہی ہے کہ جو اس موضوع کی مناسبت کو لے کر کلام پڑھے، بالکل اس کے مطابق چلے. بابا. تو کلام اعلی حضرت پڑھیں تو سبحان اللہ، وگرنہ جو بھی کلام اچھے ہیں وہ پڑھے جائیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا بڑا زبردست واقعہ مجھے یاد آیا. آج سے کووڈ سے پہلے کی بات ہے، میں نہیں بلکہ دوران کووڈ کی بات ہے. یہ مسرور کیفی نعت اکیڈمی، کیونکہ ابرار بھائی آپریٹ کرتے ہیں، 12 روزہ محفل چل رہی تھی اور گلستان جوہر بلاک 12 میں محفل تھی. میں نام نہیں لوں گا. اچھا وہ ہماری یہ کہتے ہیں نا کہ کمرے کی نشستی، نقیب محفل ابرار بھائی نے مجھ کو بلایا ہوا تھا. فل بدی اشعار کہنے پر جو بات ہو رہی ہے نا، وہ مجھے بڑا اچھا سیگمنٹ، ابرار بھائی شاید اس چیز کو ریممبر کریں. شہزاد بھائی ابرار بھائی کی دعوت پر میں بیٹھا ہوا ہوں، حلقہ نعت کا ایک بہت دقیق جو حلقہ ہے نا شعبہ نعت کا، وہ بیٹھا ہوا ہے. سب سامعین سارے مجھے وہ سامعین. علامہ صاحب جو آئے ہوئے تھے اس سے نہ میں نون تھا نہ ابرار بھائی نون تھے، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. میں نے ابرار بھائی سے اور زکریا بھائی سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے ان کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا تم خود پوچھ لو. اچھا مزے کی بات یہ کہ تقریر بھی حضرت نے کرنی تھی. صاحب خانہ نے کہا کہ حبیب صاحب علامہ صاحب کو اناؤنس کر لیں. میری ذمہ داری ہے کہ میں حضرت سے نام پوچھوں. جیسے میں نے حضرت سے پوچھا تھا آپ کا نام، تو کہنا میاں میں بے نام، آپ اپنا کام کریں. ایک لمحہ تھا، ابرار بھائی کو یاد آیا ہوگا، ایک لمحہ تھا جس پر میں نے کہا ہے، مجھے یاد تھا نا مظفر وارثی کا وہ شعر کہ ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش کے مداح پیغمبر کا لقب مل جائے، وہاں آدمی کو کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، سنگریزوں کا جہاں جنبش لب مل جائے. میں نے اس وقت معاملے کو سنبھالا. تو نقیب محفل جو ہوتا ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ اپنی عزت کو کہتے ہیں نا کہ داؤں پر لگا کر بیٹھا ہوتا ہے. کبھی نعت خواں ناراض، کبھی عالم ناراض، کبھی صاحب خانہ ناراض. حبیب پہ بات کو کنٹینیو کریں گے. مجھے لینا ہے دوبارہ ایک وقفہ. آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت. ہم ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور آج کا ہمارا جو سیگمنٹ موضوع نقیب محفل اور اس کی حیثیت، اس کی اہمیت، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے موجود ہیں پاکستان کے معروف نقیب محفل جو مختلف محفلوں میں ہمیں نظر آتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ محفلوں کو لے کے چلتے ہیں. راؤ صاحب سے میں بات کروں گا. راؤ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کلام کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ آڈینس کو دیکھ کے کرتے ہیں یا نعت خواں کو دیکھ کے کرتے ہیں؟ یا لوگ جملہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ کہتے ہیں کہ نذرانہ جب آ رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے. دیکھیں، نہ ہی آڈینس کو دیکھ کے کرنا چاہیے اور نہ ہی ناخواں کو دیکھ کے کرنا چاہیے. موقع کے مناسبت سے کرنا چاہیے. جو ماحول کہہ رہا ہے اتنی آبزرویشن ہونی چاہیے. بینگ نقیب محفل، بینگ ہوسٹ، اس طرح ماشاء اللہ ہوسٹنگ فرما رہے ہیں، موقع کی مناسبت سے ایک سسٹم، ایک چیزیں، ایک پروگرام مینیج کر رہے ہیں. تو جو محفل میں جب آپ بیٹھتے ہیں، بہت ایک ٹائم کہہ لیجئے کہ کی پوسٹ ہوتی ہے، جو روحانیت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے. اور نقیب کے لیے ایک یہ اعزاز ہوتا ہے کہ وہ ایک پوری محفل کو میزبان ایز اے ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہو جاتا ہے. یہ کرم ہے، کیونکہ یہ ہر کوئی محفل میں جا نہیں سکتا، ہر کوئی محفل میں بول نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ڈیزگنیشن دیا ہے، یہ عہدہ دیا ہے، تو پتہ چل جانا چاہیے اس کو، اور چل جاتا ہے. تو ایسی پھر وہ اسٹارٹ لے. اب ماحول مدینے کی بات ہو رہی، اب محفل مدینہ ہے. اب محفل مدینہ میں ڈسکشن ہو، محفل مدینہ کی زیادہ بہتر ہے. تو وہ محفل وہ شروع سے لے کر اینڈ تک مدینے پاک کی ہی بات کرے تو بہتر ہے. اگر بات ہو مولا کائنات کی، تو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک مولا کائنات کی بات ہو تو بہتر ہے. عنوان پہ وہ ٹائٹل کو امپورٹنس دے اور دیکھے کہ ٹائٹل کیا کہہ رہا ہے. واہ واہ. ٹائٹل کے لحاظ سے پھر وہ ڈسکشن کرے. اور ادیب رائے پوری صاحب کے کلام ہیں، خالد محمود خالد نشمندی صاحب کے کلام، اچھے کلام ہیں جو محفلوں میں نہیں پڑھے جاتے. بہت سارے کلام ہیں. آپ ادیب صاحب نے لکھا نا، مستعجز مد ممدوح خدا لکھتا رہا. اور کیا لکھتا، ورفان الگ لکھتا رہا، حمد میں لکھتا رہا نعت حبیب کبریا، اور نعت کے شعروں میں بھی حمد خدا لکھتا رہا. وجدان کو تھی جستجو الفاظ ہوں شایان شان، میں چپ رہا میرا قلم صلی اللہ لکھتا رہا. کیا بات. آج کے ثنا خانوں کے لیے میسج دے رہا ہوں ابرار بھائی، بحیثیت نقیب محفل، وہ کیوں پکارے غیر کو اپنی مدد کے واسطے. میں سیٹوں کا نام نہیں لیتا، سیٹ مجھے نظرانے ڈالتے بھاڑ میں جائیں.
सीधा बोल रहा हूँ। अजीब साहब ने कहा वो क्यों पुकारे खैर को अपनी मदद के वास्ते, अरे जिसका कलम उम्र भर बस मुस्तफ़ा लिखता रहा। वाह वाह तो आप ये देखिए ना, हमारे तो एतकाद खत्म हो गए। अच्छा हबीब भाई, ये मुझे बताएं कि नात खां तो हदिये के अंदर बड़े हीले वीले निकाल लेते हैं, तो आप लोग भी कोई हदिया वगैरह मांगते हैं कुछ? नहीं मांगने हमें, मुझसे तो सिवाय चंद एक लोगों के, आप समझते हैं मेरे मिजाज को, सिवाय चंद एक लोगों के कोई भी शख्स ये नहीं बोल सकता हबीब रहमानी कभी डिमांड कर जाता। और ये वजह है कि जितने लोग हैं मुझसे इस मामले में मुतमईन है कि हबीब कभी स्टेज पे बैठने के बाद कोई टेंशन नहीं देगा। नकीब महफिल लेते हैं क्या? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑन डिमांड वक्त भी ले लेते हैं और पैसे भी ले लेते हैं। अच्छा। और बाद में उसके बाद जो है वो हालत उज़्र में आ जाता है मेज़बान। तो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम के मामलात फरमाए। नकीबान को चाहिए कि वो असलाफ़ी शोरा को पढ़े, चाहिए ना मुसद्दस क्या चीज़ होती है, कता क्या चीज़ होती है, बंद क्या चीज़ होती है, इस्तिआरा शायर ने किस तरह इस्तेमाल किया है, शायरों ने एक ही ज़मीन के ऊपर किस तरह कलाम गए हुए हैं, ये तमाम तर लवाजमात जो कि किसी ज़माने में नाथवानी का हुस्न होते थे, और इस पूरे पैटर्न को नकीब महफिल लेकर चल रहा है। नकाबत के अलावा क्या करते हैं आप? इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना सी फूड का काम है। इसके अलावा मैं जॉब करता हूँ, पाकिस्तान की बहुत अच्छी एक्सपोर्ट फर्म है जिसमें मैं जॉब करता हूँ, एक अच्छे डेजिग्नेशन। टाइमिंग्स होती होंगी जाने की? नहीं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इस मामले में जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मालिक हैं मोहम्मद आरिफिन डैडी साहब, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, वो बहुत सहूलत देते हैं इस हवाले से। लंच टाइम में जाते हैं वहाँ पर? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस टाइमिंग जो हमारी है, अब तो क्योंकि मैं जल्दी जाना शुरू हो गया हूँ, कमर के दर्द। रात को तो महफिलें ज़ाहिर है। नहीं मैं सुबह 8:30 बजे अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस में होता हूँ। रात की मसरूफियत जितनी भी हो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8:30 बजे अब मैं गुज़िश्ता 1-1.5-2 महीने। अच्छा मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब मुझे बताएं कि नात खां हजरात, ये जो हम देखते हैं बहुत सारी बहस भी होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है ना, तो ज़ाहिर है अच्छा भी नहीं लगता, हदिये के ऊपर, डिमांड के ऊपर, वक्त के ऊपर। नकीब महफिल भी ज़ाहिर लेते ही होंगे, अभी रहमानी साहब कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर लेते ही रहे। हाँ, तो ये क्या है, कोई आला हज़रत का कोई फतवा भी लोग कहते हैं कि है वक्त के लेने चाहिए, इमाम मस्जिद भी लेता है, सब लेते हैं, तो जायज़ है या कुछ मामला है? देखें बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है। नकीब हजरा, अब यहाँ पर फिर मैं उलमा की भी बात कर लेता हूँ, नौकबा को भी मिल जाते हैं, नात खां भी ले जाते हैं, लेकिन वो जो उनके सर आप उलमाए कराम तो नात खानों के पीछे पड़े होते हैं, हम देखते हो टीवी पे एक साथ बैठे होते हैं, स्टेज पर नात खानों को वो पता नहीं क्या क्या नहीं, पीछे शीशे पढ़े या ना पढ़े हर एक अपना मामला है। बहरहाल मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि अइम्मा हज़रात, उलमाए कराम, बिलखुसूस महल्ले के अंदर, मसाजिद के अंदर जो लोग अपनी महफिलात का इनेकाद करते हैं तो वो नज़रअंदाज करते हैं अपने अइम्मा को कि एक खिताब के लिए कोई बाहर से आएगा तो बाहर वाले को तो दे देंगे, अच्छा जो करीब से इमाम साहब मिल जाएंगे उनके लिए कुछ नहीं है, पूरी रात उन्होंने बैठना भी है, और बयान का वक्त आएगा रात को 2 बजे 2:30 बजे और कानों में आकर कह रहे होंगे इमाम साहब बस जल्दी करे, लंगर ठंडा हो रहा है, और बस आवाम जा रही है, उस वक्त आवाम सो रही होती है। और इसके साथ साथ ये एक तो एक पैगाम हो गया, जो मेन टॉपिक, मेन पॉइंट जो आपने आज मौजूद रखा हुआ था उस हवाले से कि एहतिजाज आईन पाकिस्तान के दफ़ा 16 और 17 के अंदर ये बात तहरीर है कि मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हर फर्द ये इख्तियार और ये हक हासिल कर चुका है, ये हक रखता है कि वो अपने हक की तलाश के लिए एहतजाज करे या धरना दे। हुकूमत वक्त का और उस वक्त के वुज़रा का ये हक और फरीज़ा बनता है कि वो उसकी सिक्योरिटी और उसके दीगर तहफ़्फ़ुज़ात का एहतमाम करके और उसको बाकायदा मौका दिया जाए कि वो अपने हक की तलाश के लिए आए और अपना हक लेकर जाए। कुरान करीम की सूरत नंबर 4 है, इसकी आयत नंबर 148 सूरत निसा है। अल्लाह फरमाता ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू, अल्लाह कभी भी ये पसंद नहीं फरमाता कि किसी बुरी बात को बार बार तज़किरा किया जाए, उसको बुलंद किया जाए, उसका बार बार नाम लिया जाए, इल्ला मन ज़ुलिमा, मगर जिन लोगों पर, जिन जमातों पर या जिन फरीकों पर जुल्म किया गया हो वो उन जालिमों का बार बार कई बार नाम लेकर बताएं माशरे को कि ये जो आपके सामने इतना बना फिरता है इसका असल किरदार ये है। और इसके अलावा रिसालत वसल्लम की हदीस से आपका मसला हल कर देता हूँ। अबू दाऊद किताब का नाम है, इसकी जिल्द नंबर 4 है, इसके अंदर एक बाब है बाबुल अम्री वन नही, इसका सफ़ा नंबर 123 है, हदीस नंबर है 4344। और इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ के अंदर किताबुल फितना है, बाबुल अम्री वन नही है, इसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 474 है, हदीस नंबर 2174। और इब्ने माजा के अंदर किताबुल फितना, इसकी जेल 2 सफ़ा 1339, हदीस नंबर है 4011। और निसाई शरीफ के अंदर इसकी जेल 7 सफ़ा 161 है, हदीस नंबर है 4209। मेरे आका की बारगाह में पूछा गया हुजूर सबसे आला तरीन जिहाद क्या है? हुजूर ने फरमाया सबसे अफजल जिहाद ये कि अफजलुल जिहादी कलिमतु अदलिन कलिमतु हक्किन इंदा सुल्तानी जाइरिन औ अमीरी जाइरिन
फरमाया सबसे बड़ा मुजाहिद वो है कि जालिम बादशाह के आगे, जालिम वजीर आजम के आगे, जालिम हुक्मरानों के आगे जाकर जो कलमे हक बुलंद करके जालिम को जालिम कहे, आदल को आदल कहे, बेईमान को बेईमान कहे और इसके अलावा करप्शन करने वाले को करप्शन करने वाला कहे। हजूर आका फरमाते हैं कि सबसे बड़ा जहाज है कि हक के तलाश के लिए जाओ, सामने कोई मर्जी खड़ा हो आप इसकी परवाह के बगैर जाएं। मुस्तफा करीम की बारगाह में कर्जदार जो है ना, कर्ज लेने के लिए कि हुजूर से लेना था ना, तो उसने अपना लहजा जो तब्दील किया। साहबा कहते हैं हुजूर आप इसको गाजर मूली की तरह काट दें। हुजूर ने फरमाया नहीं, इसको कुछ नहीं कहना क्योंकि इसका हक है मुझ पर और ये अपना हक लेने के लिए आया है। मैं इस वक्त के पाकिस्तानी जो वुज़रा है, बिलखसूस अपने लाहौर पंजाब के अंदर जो इस वक्त हुक्मरान बैठे हैं कि लोग इसराइल के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं, तकलीफ इनको हो रही है, ये उन पर स्टेट फायर कर रहे हैं, ये किस बिना पर कर रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इनकी हुकूमत मेरे मुस्तफा की हुकूमत से ज्यादा अहम है? क्या इनकी बादशाहत मेरे मुस्तफा से ज्यादा अहम है? मुस्तफा उस वक्त नबी हैं और आने वाला बंदा जुबान एक बात इस तरह अंदाज में करता है कि गुलाम कहते हैं कि हम इसको मारना चाहते हो। हुजूर ने फरमाया इसका हक है, हक मांगने वाला जब हक मांगे उसको हक दिया जाए, ना कि उनको दबाया जाए। आज टीएलपी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथी अगर इसराइल के खिलाफ जाते हैं और अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाकर अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो पाकिस्तानी हुकूमत का तो फर्ज बनता है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये तो बाकायदा जालिम बन गए हैं, फिरौन बन गए हैं, नमरूद बन गए हैं, उनको मारा जा रहा है। उन्होंने क्या है? इस वक्त इनका काम यह है कि जो इसराइली जारहियत है फलस्तीनियों के खिलाफ, उनके लिए ये फायर करवाए ना, अपने रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए ये काम करवाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों के लिए लाजिम है कि हुजूर की इज्जत की बात है, नमूज की बात है, पहरेदारी की बात है, इस्लाम की बात है, पाकिस्तान की बात है, तो हर चीज को पस्से पर्दा डालते हुए मैदान में आ जाएं। और इस साल इस मरतबा 1500 साला जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पर और 7 सितंबर 1974 की याद में कई जगहों पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से महफिलें सजाई गई हैं, कॉन्फ्रेंसें सजाई गई हैं। तो यहाँ पर मेरा दिल खुश हो गया है कि मरकजी जमात अहले सुन्नत हर साल भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ की एक महफिल सजाती है। तो कल 11 तारीख बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब शुरू हो जाएगी निश्तर पार्क के अंदर। इसमें जो है उलमाए किराम भी होंगे, टोटली जमातें होंगी। ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से सजाया गया है प्रोग्राम। तो जितने भी लोग हैं वहां जाएं, अपने दुख दर्द और रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार करें। और हमारे काबिल सालिन औलिया इकराम पीरान उज़ाम का भी ये काम है और हमेशा ये वतीरा रहा कि रसूलुल्लाह की इज्जत पर उन्होंने हमेशा पहरा दिया है। तो हमारे पीरज़ादा पीर सैयद फरूक हैदर शाह हमदानी ये नायब मोहतमिम है दारुल मुक़्तिदीन इस्लाम के, हर साल मेहनत करते हैं। इस साल भी माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। खुशी होती है कि उन्होंने अपनी क़ियादत में कई बसें, कई गाड़ियां तैयार की हुई हैं कि सिर्फ क्या कि उनका एक ही जुमला होता है कि यार हमने मुस्तफा का कलमा पढ़े, बस हुजूर से वफा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम मैदान में जाएंगे, आगे मालिक जाने, खुदा जाने, मुस्तफा जाने, खुदा जाने, हमने तो नौकरी करनी है। और टीएलपी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले भी अपना मिशन, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज जो उनके साथ जाता है वो कयामत के दिन सुरखरू होगा। जो उन पर फायर करते हैं वो किस मुंह से नबी का कलमा पढ़ते हैं, मेरा उनसे सवाल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिर्ज़ जान ज़िक्र शफाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए। मैं कहूँगा कि अपने अबरार भाई कोई मैसेज दें नए नक़ीबे महफिल को जो शौक़ रखते हैं इस शोबे में आने के लिए, उनको क्या मैसेज देंगे आप? जी ज़रूर। एक बात रह गई, बिल्कुल वो हुई लेकिन दब गई बात, ये भी जहाँ सना खां आज के इस हवाले से उनके लिए वजह सवाल बनता है और इसमें जो प्रोविजंस निकाले गए हैं, ठीक है हमारे काबरीन ने इसे प्रोविज़न रखा है, चाहे जारा की सूरत में चाहे हिले की सूरत में। ये जो नज़र है इसकी इतनी तकरीम है कि लेने वाला और देने वाले के दरमियान एक ऐसा यानी मैं समझता हूँ कि देने वाला एहसान ना करे, लेने वाला डिमांड ना करे। जो हबीब सुल्तान ने कहा कि हमें अगर नसीब, हमें अपना काम करना चाहिए, जो नसीब का हमें मिलेगा मांग कर हम अपनी वक़्त को, अपने इस अक़दार को हम कम करते हैं। और ये शनाख आज के कहते हैं कि हमारा वक्त है, हमारा, आपने वक्त का अगर पैसे ले लिए तो फिर अपने आखिरत के लिए क्या आपने लिया? तो लेट दी मेज़बान को आपकी खिदमत करने दें, उनकी जितनी बिसात है, और इसको ओपन फील्ड रखें, डिमांड करके अपनी औकात, अपनी जिसे कि नात की इस अक़दार को नुकसान ना पहुँचाएं। और मेरा यही है आखिरी कि जितने भी नक़ीबान महफिल है वो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी नक़ीबान महफिल के लिए मुताला कितना ज़रूरी है। मेरी अपनी खुद हमारी एकेडमी है, अपनी लाइब्रेरी है। मैं आज किसी वक्त मेरे पास 10 किताबें, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000 किताबें हैं। तो आज कोई भी नात ख़ां है या नक़ीबान महफिल है, उनको
مجموعہ کلام کو لینا چاہیے، اس کی تلاش جستجو، ابھی کوئی نئی کتاب چھپتی ہے تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کیسے ہمیں حاصل ہوگی. تو یہ جستجو بہت ضروری ہے. جب آپ نئے اشعار پڑھیں گے، نئی بالدگی آئے گی، نئے محفل میں آپ کی جو ہے نا اجرا ہوگا، یہ سب سے پہلے بہت ضروری مطالعہ. بہت شکریہ آپ کا، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور بزم عقیدت میں آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی. اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا، زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.